حج جو ہے وہ صرف ایک مکہ تک کا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ریہرسل ہے قیامت والے دن کا۔ سورہ حج شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی ڈرا دینے والی اس آخری وقت کے زلزلے سے۔ السلام علیکم، آج ہم بات کریں گے قرآن کی 22ویں سورہ، سورہ الحج، جو کہ ایک مدنی سورہ ہے، اور اس کا جو ریولیشن آرڈر ہے وہ ہے 103۔ حج جو حج کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے جو ہائی لیول ٹاپکس ہم نے چنے ہیں وہ ہیں اس آخری گھڑی کا زلزلہ جو آئے گا، اور انسانی تخلیق کے 7 مراحل، اور یہ کہ دنیا اور کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حج کی اناؤنسمنٹ، حج کا اعلان، اور ایک اسلامک حکومت کے بیسک آداب، اور مشرکین کے لیے ایک وارننگ، اور چند دوسرے ٹاپکس۔ تو سب سے پہلے اس زلزلے کی بات کر لیتے ہیں جو کہ اس آخری گھڑی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو زلزلہ ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ ایسا ہوگا کہ جو مائیں ہیں اپنے دودھ پیتے بچے جو ہیں ان کو پھینک دیں گی۔ اور پھر بات کر لیتے ہیں ان 7 سٹیجز کی، 7 مراحل، کہ کیسے انسان بنا۔ سب سے پہلے مٹی سے بنا، نطفہ، پھر خون، گوشت، بچہ بن کے باہر آیا، اور پھر ایک جوان بنا، اور پھر بڑھاپے کو جا پہنچا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے، اللہ کے آگے جھک رہی ہے۔ ہر چیز سوائے انسان اور جن کے، صرف انسانوں کو اور جنات کو جو ہے وہ یہ اختیار ہے، جو ول اللہ نے دی ہوئی ہے، اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی۔ پھر حج کا اعلان، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ حج کا اعلان کر دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری آواز سب تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اعلان کریں، آواز کا سب تک پہنچانا اس کا ذمہ میرے اوپر ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، اور جو لوگ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ آواز سب تک پہنچائی، اور جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم حاضر ہیں۔ اور پھر اسلامی حکومت کے کچھ آداب، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، نیکی کی دعوت دینا، اور برائی سے روکنا۔ اور پھر اس کے بعد ایک وارننگ، مشرکین کے لیے ایک وارننگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، ان کی مثال ایسے ہے کہ جو آسمان سے گرا ہے، یعنی بیسیکلی وہ اپنی تباہی خود کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ یا جن کو یہ میرے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی بنا سکیں، یا یہ بھی کہ اگر کوئی چیز ایک مکھی بھی ان سے چھین لے وہ اس کو واپس لے سکیں۔ اور کچھ جو دوسرے ٹاپکس تھے ان میں یہ ہے کہ ایک بہت ہی دردناک سزا ہوگی کافروں کے لیے آخرت میں۔ اور قربانی کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے آپ کا تقویٰ۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو سزائیں دی جنہوں نے اپنا وعدہ، اپنا عہد توڑا۔ اور پھر شیطان سے بچنے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا شیطان کی نیگیٹیوٹی سے اپنی کتاب کو، اپنے رسولوں کو اور اپنے نیک بندوں کو بچا لیا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اب اگلے ایپیسوڈ میں اگلی صورت کے ساتھ۔